یہ وہ سوچ تھی کہ جس کو سب سے پہلے علامہ اقبال نے محسوس کیا. اسی کو لے کے کچھ عرصہ تک اٹھے، پھر وہ تو گئے، یعنی 1920 کے بعد تو وہ دوسری طرف چلے گئے، مولانا ابوالکلام آزاد. یہی چیز تھی پھر جو خاص طور پہ جسے مدون کر کے بہت ہی تفصیل سے اور بہت کھول کے بڑی سلیس انداز میں مولانا مودودی نے سامنے لایا. اس میں تو وہ اس دور میں انہوں نے کمال کیا. اور ڈاکٹر صاحب کو زیادہ سے زیادہ آپ ان کا شاعر یا ان کا مبلغ جو انہوں نے کیا اس کو انہوں نے اب بس الفاظ تبدیل کیے ہوں گے، تصورات تو ڈاکٹر صاحب نے کوئی ہاں معاشی میدان میں تھوڑی بات آگے بھی بڑھ کے کیے. باقی جو سیاسی نظام ہے ڈاکٹر صاحب کی عین وہی سوچ ہے جو مولانا مودودی کی، اس میں کوئی فرق ہی نہیں. الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے، تصور کا کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ لوگ کون ہیں سمجھ لیجئے، شاہ ولی اللہ، علامہ اقبال، اور یہ تو ایک اجمالاً دیا، لیکن تفصیل سے جس طرح ڈاکٹر صاحب اور مولانا مودودی کا معاملہ ہے. اب اس کو آپ سمجھیں کیا مسئلہ ہے. آپ نے جب یہ کہا کہ سوشل تھاٹ در حقیقت انسانی سماجی مسائل کو سمجھنا اور ان مسائل کو حل کرنے کا نام ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ ہندوستان ہے، ہندوستان میں ایک مسئلہ تھا، ہندو بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، یہ آپس میں لڑتے ہیں. اب اس مسئلے کا ایک حل یہ ہے کہ جو آپ کے علماء نے پیش کیا کہ ہم انگریز کو بھگا دیتے ہیں اور آزادی حاصل کر کے پھر آپس میں لڑیں گے، جو جیت گیا وہ ہندوستان پر قبضہ کر لے. الٹیمیٹلی یہی ہونا تھا نا، متحدہ ہندوستان اگر ہوتا تو پھر یہی ہوتا. ایک حل قائد اعظم نے پیش کیا، وہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے، بڑا سیریس مسئلہ ہے، یہ لڑتے رہتے ہیں، اس کا حل بٹوارا ہے. وہ جیسے گھر میں بچے لڑے، بھائی لڑے تو باپ نے کہا بھائی تو اپنا گھر ادھر بنا لے، تو ادھر. اس کا حل بٹوارا ہے. یہ ایک سوشل پرابلم ہے. اس سوشل پرابلم کی سولوشن یہ ہے تم علیحدہ رہو، تم علیحدہ رہو. یہ پچھلے دنوں بھی میرے ایک بزرگ ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ قائد اعظم نے بڑا غلط کام کیا، ہم تو اکثریت میں ہوتے، سارا ہندوستان ہمارا ہوتا ہے. تو میں نے کہا ہاں آئیڈیلی تو بات ٹھیک ہے، لیکن ہندو دیتے نہیں تھے، پرابلم یہ تھی. اور ویسے بھی اب بھی قائد اعظم نے منع تو نہیں کیا، آپ ہندوستان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں جائیں کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ کا جو فریق مخالف ہے وہ دے دے، مفت میں تو لے لیں، لیکن یہ کہ دیتا نہیں ہے کیا کریں، اور طاقت ہے نہیں کہ لیں، تو پھر بیٹھ کے جب گفتگو کر کے لیں گے تو کچھ اس کو دینا پڑے گا، کچھ خود رکھنا پڑے گا. تو یہ حل ہے، یہ ایک سوشل پرابلم تھی، اس کا ایک آپ نے حل پیش کر دیا. اب اسی طرح کے کچھ سوشل پرابلمز ہیں جو نئے اس دور میں آ کے پیدا ہوئے. ایک طرف سرمایہ دار ہیں، انہوں نے ایک طرح سے امریت قائم کر لی ہے، انہوں نے مزدوروں کا استحصال کرنا شروع کر دیا ہے. ادھر ریاست بہت طاقتور ہو گئی ہے، اس نے فرد کا استحصال کرنا شروع کر دیا ہے. عورت اور مرد کے درمیان مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ ایک پرانا معاشرہ تھا جس کا حل دور خلافت راشدہ میں پیش کیا گیا. ایک نیا معاشرہ ہے، اس نئے معاشرے میں انہی اصولوں پر اس کا کیا حل ہوگا. تو ہمارے جو عام جو روایت پسند مذہبی لوگ ہیں وہ اس کا وہی حل پیش کرتے ہیں جو امام ابو حنیفہ پیش کر گئے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹوپی سے فٹ آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو اس کے سر کو تراشو اور اس معاشرے کو واپس 700 سال پیچھے لے جاؤ اور وہ والی ٹوپی اس کو پہناؤ. یہ سائنس بھی ختم کرو، یہ ساری ٹیکنالوجی بھی ختم کرو. یعنی مطلب یہ کہ یہ موبائل، یہ گاڑیاں، یہ سب کچھ. آپ ایسے لوگ آپ کے درمیان موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ شر ہے، سب گند ہے، ختم کرو. ختم کر دیتے ہیں. تو پیدل تو 4 کلومیٹر چلا نہیں جاتا ان مولوی صاحب سے، اتنی بڑی توند کے ساتھ جو یہ فتوے دیتی ہیں. پھر عالمی حکومت، عالمی خلافت قائم کیسے ہوگی؟ کنیکٹ تو اسی ٹیکنالوجی نے کیا ہوا ہے نا. تو وہی بات ہے، سارا ہندوستان ہمارا تھا. بھئی سارا ہندوستان آپ کا ملتا نہیں ہے نا، کیا کریں، ہے تو آپ کا. اسی طرح دنیا کبھی پیچھے بھی گئی ہے، زمانہ کبھی واپس بھی چلا ہے، الٹی گردش بھی چلا ہے. جو ترقی ہو گئی ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو اللہ نے اسی لیے آپ کو اصول دیے تھے کہ ان اصولوں کا نئے زمانے کے اوپر اپنا انتباہ کر لیجئے گا. تو یہ اللہ نے مولانا مودودی کو اس کی توفیق دی ہے. اس کنٹریبیوشن کو سمجھیں اور اس محرومی کو سمجھیں جو دینی طبقے کی بھی ہے اور یہاں کے جدید طبقے کی بھی ہے. یہ اتنا بڑا حادثہ ہے کہ کل یہ آپس میں لڑ کے مریں تو یہ جائز مرنا ہوگا. یہ ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ جنہوں نے مولانا مودودی کی فکر سے انحراف کیا ہے اور اس کو وہ قبولیت نہیں دی ہے، اس کا جرم ہی اتنا بڑا ہے کہ لڑ کے مریں.
اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے، وہ اس معاشرے کو جو بے خدا معاشرہ ہے، یہاں کا سیاسی نظام بے خدا ہے، یہاں کا معاشی نظام بے خدا ہے، یہاں کا سماجی نظام بے خدا ہے، اور وہ کھڑے ہو کے 1400 سال پرانے ایک نظام، اس کے اصولوں پر مبنی اس کو خدا پرست معاشرے کی صورت کا ایک نمونہ حل پیش کر دیتا ہے آپ کے سامنے. آپ کی سوسائٹی جوں کی توں قائم رہے، آپ کے ادارے جوں کے توں برقرار رہیں، اور وہ اللہ والی بھی ہو جائے. قابل عمل حل، جدید ذہن کو متاثر کرنے والا حل، انسان کو ایک عاقل بالغ منصف مزاج انسان کو مطمئن کر دینے والا حل. یہ سوشل تھاٹ ہے، اس دور کی سوشل تھاٹ ہے، اس دور کا عمرانی فکر ہے. یہ ڈاکٹر اسرار نے پیش کیا ہے، اور اسے پیش کرنے کے لیے بڑی جرت چاہیے. 1400 سال پیچھے چھلانگ لگانا نظریاتی طور پر آسان ہے، لیکن نیچے امام ابو حنیفہ بھی رہ جاتے ہیں، امام احمد حنبل بھی رہ جاتے ہیں، امام غزالی بھی رہ جاتے ہیں، امام ابن تیمیہ بھی رہ جاتے ہیں. اس سب کے اوپر سے چھلانگ لگا کے محمد الرسول اللہ تک چلے جانا بڑی نظر چاہیے، بڑی ہمت اور بڑی جرت چاہیے. یہ ہے وہ جرم جس کی وجہ سے پھر فتنہ مودودیت لکھی جاتی ہے. یہ ہے وہ جرم کہ جس کو آج تک نہیں گوارا کیا گیا. یعنی مودودی کے ساتھ تو نسبت ہی ہمارے دینی حلقوں کے لیے جو ہے وہ ان کی پیشانی پہ بل ڈالنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ ساری چیز ذہن میں ہو تو آپ کیا کہیں گے مولانا مودودی کو اور ڈاکٹر اسحاق کو؟ میرے بھائیو، یہ تو ایک لفظ کسی نے استعمال کیا تھا، نام اس کا میں اس لیے نہیں لے رہا کہ خام خواہ آپ کی طبیعت منقبض ہوگی. اس نے کہا تھا یہ سوشل ڈارونسٹ ہیں. ایک مذہب کو بالکل آج کے دور کا مذہب بنا کے پیش کر دیا، دین بنا کے پیش کر دیا، آج کے مسئلوں کا حل دینے والا بنا کے پیش کر دیا. اور کیسے کیسے لوگوں کو پوزس کیا ہے، کیسے کیسے اپنے اپنے وقت کے ماہرین اپنے میدانوں کے وہ مولانا مودودی کی فکر سے متاثر ہوئے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اس فکر کے اندر بڑی جان ہے، لوگوں کو کھینچ سکتی ہے، آج کے انٹلیکچوئلز کو متاثر کر سکتی ہے، انہیں اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے. یہ ہے وہ شے. اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں، آج کے انسان کو آپ وہ جو دلائل عام طور پہ آتے نا کہ اللہ نے بارش برسائی ہے، پھر اس سے دانہ نکلتا ہے، پھر آپ کھاتے ہو، ہوائیں چلائی ہیں، آج کا آدمی اس سے غیر متعلق ہے، اس کے مشاہدے ہی میں نہیں یہ چیزیں. یہ اس کو تو آپ سمجھا سکتے تھے جو کھیتی باڑی کرتا تھا. آج کا آدمی صنعتی انقلاب نے اسے ان چیزوں سے فطرت سے دور کر دیا، اسے پتہ ہی نہیں یہ کیسے ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کے سر سے گزر جاتی ہیں. آج کے آدمی کو اگر آپ نے دین کی طرف لانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے مسئلوں کا حل بتائیں نا. دین آپ کے یہ سارے مسئلے حل کرتا ہے، آپ کی پرابلمز کے سولوشن دیتا ہے. آپ کے سماجی مسائل جو پرابلمز ہیں، جو آپ کو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، ریاست ہو ماں جیسی، یہ عالمی پکار ہے یا نہیں ہے؟ ریاست ہو ماں جیسی، یہ ریاست ماں جیسی محمد الرسول اللہ نے بنائی تھی. اور ایک شخص آج کھڑے ہو کے آپ کو ان اصولوں کے مطابق ریاست بنانے کا طریقہ سکھا دیتا ہے. آپ کا اس سے بڑا محسن کون ہے؟ اور اس کی طرف اگر آپ نہیں آئیں گے تو دو طبقات آپ کے ہاں ہیں. اللہ نے آپ کی جو بھی ایک ترکیب بنائی ہے ایسی بنائی ہے. آپ کے ہاں مسٹر بھی ہے، بڑا پاورفل ہے، آپ کے ہاں ملا بھی ہے، وہ بھی بڑا پاورفل ہے. اور یہ دونوں کا جو آپس میں لڑائی ہے، یہ ایم کیو ایم اور طالبان کی لڑائی ہے. یعنی یہ سمبل اگر آپ سامنے رکھیں کہ جیسے کراچی میں ایم کیو ایم تھی وہ کیا بنانا چاہتی تھی، اور جیسے شمال میں طالبان تھے وہ کیا بنانا چاہتے تھے، اور یہی کام اگر پنڈی میں شروع ہو جائے، لاہور میں شروع ہو جائے، اور یہ دونوں طبقے بیچ میں موجود ہوں، تو ہاتھیوں کی اس لڑائی میں باقیوں کا کیا بنے گا؟ کچھ عمر نکل جائے گا یا نہیں نکلے گا؟ اس کا حل کیا تھا؟ یہ برج ہو جاتا سارا مسئلہ. یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل یہ ہو جاتا. یہ ہے وہ عمرانی فکر. یہ عمران خان کا فکر نہیں ہے. یہ آج کے مسائل کا حل توحید کی روشنی میں پیش کرتا ہے.